أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 271 سے 274 تک پڑھیں گے۔ یہ پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 5 اور 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات ظاہری طور پر دو، ان تبدو اگر تم ظاہر کرو، الصدقات اپنے صدقات کو یعنی صدقے کے مالوں کو دو ظاہری طور پر، فنعما ہی تو کیا ہی اچھی بات ہے یہ، وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر تم چھپاؤ اس کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور غریبوں کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ اور اللہ مٹا دے گا تم سے، مِن سَيِّئَاتِكُمْ تمہارے کچھ گناہ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تمہارے اعمال سے خبیر خوب خبردار ہے۔ لیسا نہیں ہے، علیک آپ کے ذمے اے میرے نبی، ہداہم ان کو ہدایت دینا، ولیکن اللہ یہدی لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وما تنفقوا من خیر اور جو کچھ تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، فلانفسکم تو خود اپنے فائدے کے لیے، وما تنفقون اور تم خرچ نہیں کرو گے، الا ابتغاء وجہ اللہ مگر اللہ کا چہرہ ڈھونڈنے کے لیے، وما تنفقون اور تم خرچ نہیں کرو گے، یہ نفی بمعنی نہیں ہے، یعنی تم خرچ نہ کرو، الا ابتغاء مگر حاصل کرنے کے لیے، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، مراد اللہ کی رضا ہے، یعنی خرچ کرنا خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اس لیے ہو کہ مجھے اللہ کا دیدار اور اللہ کا شرف اور اللہ کی توجہ حاصل ہو جائے۔ وما تنفقوا من خیر اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، یوفا تو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، الیکم تمہیں اس کا، وانتم لا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین یہ صدقات ان فقیروں کے لیے ہے، فقراء جمع ہے فقیر کی، یہ صدقات للفقراء الذین ان فقیروں کے لیے ہے، الذین احصروا جو گھیرے ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، جو اللہ کی راہ میں بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے۔ لا یستطیعون ضربا وہ طاقت نہیں رکھتے، ضربا چلنے پھرنے کی، سفر کرنے کی، فی الارض زمین میں، یعنی اللہ کے دین کی خدمت میں وہ اتنے مصروف ہے کہ اپنے کاروبار اور تجارت کے لیے وہ سفر اور چلنے پھرنے سے وہ قاصر ہیں۔ یحسبہم الجاہل گمان کرتے ہیں ان پر جاہل، اغنیاء مالداروں کا، اغنیاء جمع غنی کی، جاہل اور ناواقف ان کو غنی سمجھتے ہیں، من التعفف ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے، تعفف کے معنی سوال سے بچنا، چونکہ وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں اس لیے جاہل اور ناواقف ان کو غنی اور مالدار سمجھتے ہیں۔ تعرفہم آپ پہچانیں گے ان کو، بسیماہم ان کے چہرے کی نشانی سے، ان کی نشانی سے، یعنی ان کے چہروں پہ بھوک اور فاقے کی وجہ سے زردی اور فقر کے آثار نمایاں ہے۔ لا یسألون الناس کہ وہ لوگوں سے نہیں مانگتے، الحافا چمٹ کر، الحافا لپٹ کر، یہ عام مانگنے والوں کا دستور ہے کہ وہ اس طرح مانگتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔
الذین ينفقون اموالہم، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال، باللیل والنہار، رات اور دن، سرا وعلانیتا، چپ کے اور علانیہ، پوشیدہ اور ظاہری، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ محترم سامعین، یہاں تک صدقات سے متعلق 14 آیات مکمل ہو گئی۔ یہ ساری آیتیں صدقات سے متعلق ہے۔ پہلے 2 اسباق میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا تھا کہ صدقے کا 1 روپیہ دینے پر اللہ 700 کا اجر دیتا ہے۔ پھر آگے ان چیزوں کا بیان تھا کہ کس طرح احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 3 مثالیں بیان کی تھی۔ 2 مثالیں اس کی کہ کس طرح صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، اور 1 مثال اس کی کہ جب اللہ کی رضا کے لیے صحیح نیت سے صدقہ دیتا ہے تو اس پر اجر کتنا بڑھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ اور زمین کے پیداوار میں سے عشر دینے کا حکم دیا تھا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ صدقے میں اور زکوٰۃ میں گٹھیا اور ردی چیزیں نہ دیا کرو۔ اب یہاں آج کے سبق میں پہلی آیت میں یعنی آیت نمبر 271 میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آیا یہ صدقہ یہ چپکے سے دینا افضل ہے یا ظاہری طور پر سب کے سامنے دینا افضل ہے۔ تو آیت نمبر 271 سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کو اچھا قرار دیا۔ پہلے میں فرمایا اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دے دو تو کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر دے دو تو یہ بھی بہتر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ البتہ افضل کون سا ہے، تو اس میں یہ نقطہ یاد رکھے، علماء کرام نے اس پر اجماع لکھا ہے کہ نفلی صدقات یہ چھپ کے دینا افضل ہے، اور جو زکوٰۃ جو فرضی چیزیں ہیں جیسے زکوٰۃ اور صدقے فطر، تو اس کو سب کے سامنے دینا افضل ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو ترغیب ہوگی، اور دوسرا یہ کہ آپ الزام سے بچیں گے، کل کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس تہمت سے اور اس الزام سے آپ بچیں گے۔ اور اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ صدقے کی وجہ سے اللہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا۔ کچھ کا ذکر کیا، سب کا نہیں، کیونکہ ہر ایک گناہ صدقہ دینے سے معاف نہیں ہوتا، یہ نقطہ یاد رکھے۔ کچھ کے لیے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر توبہ کے وہ معاف نہیں ہوتے۔ البتہ کچھ گناہ آپ کے صدقہ دینے سے اور زکوٰۃ دینے سے ضرور اللہ معاف کرتا ہے۔ صدقے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الا ان الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، وتطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن صدقہ دینے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے قیامت کا وہ دن کہ جہاں سائے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگا، تو ہر انسان پر اس کے صدقے کا سایہ ہوگا، اور یہ اپنے اس صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو یہ صدقے کی فضیلتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی جتنے انسان سے ممکن ہو وہ صدقہ دیا کرے۔ آگے آیت نمبر 272 کا شان نزول یہ ہے کہ انصار صحابہ ذمی کافروں کو اس وجہ سے نہیں دیتے تھے کہ شاید غربت کی وجہ سے یہ اسلام قبول کر لے اور اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت آپ لوگوں کے ذمہ نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفلی صدقات فرضی نہیں، یعنی زکوٰۃ نہیں، نفلی صدقات ان یہودی اور عیسائیوں کو دیا جا سکتا ہے جو کسی اسلامی ملک میں باقاعدہ ویزا لے کر آئے ہو اور وہاں پر رہتے ہو۔ باقی جن کفار کے ساتھ جنگ ہو ان کو دینا جائز نہیں۔ یہاں پر 2 اصطلاح میں بیان کرتا ہوں، یہ یاد رکھو، ایک ذمی کافر ہوتا ہے اور ایک حربی کافر ہوتا ہے۔ تو ذمی کو دینا جائز ہے، یعنی جو باقاعدہ ہمارے ملک میں ہمارے قوانین کو مان کر رہتے ہیں، اور حربی کافر کو دینا جائز نہیں، یعنی جن سے ہمارا جنگ ہو اور جو حالت جنگ میں ہو، ان کو کسی قسم کا نفلی صدقہ دینا جائز نہیں۔ باقی جو فرضی چیز ہے جیسے زکوٰۃ اور صدقہ فطر ہے، یہ کسی
شخص کو بھی سوائے مسلمان کے دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں سے لیا جائے گا اور مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ہے، اور خرچ کرو صرف اللہ کا چہرہ ڈھونڈنے کے لیے، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جیسے کہ پچھلی آیتوں میں ہے کہ 1 روپیہ یا 1 آنا یا 1 پیسہ دینے پر اللہ 700 تک دیتا ہے، اور 700 سے زیادہ بھی، جتنے کی نیت میں اخلاص ہو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان ایک کھجور دیتا ہے اخلاص کے ساتھ تو اللہ اس کے لیے اجر کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر اس کو پہنچا دیتا ہے۔ آگے آیت نمبر 273 میں ہے کہ یہ زکوٰۃ کن کا حق ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان فقیروں کا ہے جو اللہ کے راستے میں، اس سے مراد وہ صحابہ ہے جو اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہے۔ صفہ ایک چبوترا ہے مسجد نبوی میں، یہ تقریباً 400 صحابہ تھے۔ انہوں نے دنیاوی کام کاج تجارت کو چھوڑا تھا صرف اس لیے کہ دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا تھا۔ جہاں جہاد میں ان کی ضرورت پڑتی چلے جاتے، اور دین کے علم کے لیے یہ اپنے آپ کو انہوں نے وقف کیا تھا، تو یہ خصوصی طور پر ان کے مستحق وہ فقیر ہے۔ اب یہ آیت تو نازل ہوئی اصحاب صفہ کے بارے میں، لیکن آج بھی وہ لوگ جو دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، چاہے وہ علم کی صورت میں ہو یا جہاد کی صورت میں ہو، تو ایسے لوگ جو ہے ان صدقات کے مستحق ہیں، ان کو دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس میں وہ غریب بھی ہے جو کام کاج کرنے کے قابل نہیں ہے، مثلا اندھے ہے، پالش زدہ ہے، یا اپاہج ہے، یا کسی بھی طور سے ایسے معذور ہے جو کمانے کے قابل نہیں ہے، تو یہ ان کو بھی دینا جائز ہے۔ باقی جو صحیح سالم لوگ ہیں، بظاہر کوئی عذر نہیں ہے، ان کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے ان کو ترغیب ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے کسی مسلمان کو تین باتوں کے علاوہ مانگنا جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ اس پر تاوان ہو دیت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس کو پیسے لینا اور دینا جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو بہت زیادہ بھوک ہو اور بھوک نے اس کو ستایا ہو تو اس کو دینا جائز ہے اور لینا بھی جائز ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کوئی آفت میں جیسے سیلاب یا زلزلہ آیا اور اس کا سب کچھ اس میں ختم ہو گیا، تو ایسے شخص کو دینا اور لینا جائز ہے۔ اس کے علاوہ لینا دینا اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جو ایسے کے علاوہ سوال کرتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوگی، یا ایک حدیث میں ہے کہ اس کے چہرے پر خراشیں ہوگی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بغیر ضرورت کے لوگوں سے مانگتے پھرنا، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں اس کو ایک پیشہ بنایا گیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ صدقات کب دے سکتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، رات دن چپ کے علانیہ ہر وقت بندہ دے سکتا ہے، اور ہر صورت میں اس کو اجر ملے گا۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ یہ تقریباً 14 آیات ہیں جو صدقات سے متعلق ہے، اور اس میں صدقے سے متعلق تفصیلی باتیں کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ دینے اور ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقے پر جو اجرات اور جو ثواب اللہ نے مرتب کی ہے اور جن کا وعدہ کیا ہے، اللہ ہمیں وہ بھی نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔